کہ واقعہ کربلا کے بعد 2 سال بعد مدینہ میں واقعہ ہرا ہوا تھا، تو اس میں جو ہم نے سنا ہے کہ بدامنی پھیلی تھی، تو اس کے سلسلے میں ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں ایک بی بی دفن ہے، مولا علی کی بیٹی بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ۔ تو آپ مجھے اس بارے میں حقیقت بتائیں کہ کیا مجھے واقعی نہیں معلوم یہ اس کا، یہاں پہ جو لاہور میں بی بی دفن ہے، کیا یہ مولا علی کی بیٹی ہے؟ بہت بہت آپ اس بعید واقعے ہے۔ پر تھوڑا روشنی ڈالیں۔ میں نے اس کے متعلق کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن اس کا حد بہت بعید ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہوں کچھ وسائط کے ساتھ، یعنی کچھ پشتوں کے بعد اچھا، ان کی بیٹی آپ کے ہوں، لیکن نزدیک یہ ان آپ کا کو کوئی بیٹی روایات ہونا ایسی نہیں ہے؟ آپ یہ نہیں کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین توفیال مدد، السلام علیکم۔ حقائق کو پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، یہ الگ بات ہے۔ کوئی ذہنی نقص میں مصروف رہے، یعنی ایک ایسی چیز کو کریدتا رہے کہ جس میں اس کے فائدے کا کچھ نہیں، اپنی خواہش سے اپنے مسئلوں کے لیے زمین میں ناخن گاڑتے رہنا، یہ عقل کی بات نہیں۔ اور ہمارے ایک دوست مومن کہا کرتے ہیں، بزرگان بھی یہی کہہ گئے کہ آیت سے امام کو نہیں، امام سے آیت کو سمجھو۔ کتنا بڑا فرق ہے، کیسی حکمت ہے۔ حسن اللہ یاری، جس سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، عقیدہ یعنی عقیدہ ولایت اور سیدانی کا تقدس، اس کے علاوہ ماتمداری، عزاداری، اس کے باب میں امام حسین علیہ السلام کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اور مخالفین اہل بیت ان کو بھی وہ منہ توڑ جواب دیتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ حجت ہے۔ ہر ایک خطے میں جواب ضرور دیا جاتا ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں حق چھپ گیا ہوتا تو ہمارے لوگ شہید نہ ہوا کرتے۔ جہاں مشکل ہو وہاں آواز بلند کرنا، یہ مسم کے وفاداروں کا حسن ہے۔ خیر، اختلاف صحیح، لیکن مجرموں کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ قمر و بنی ہاشم ہے مولا عباس، ان کے قاتل آل محمد کی نگاہ میں ان کے منکر وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے، لیکن سیدانی کی توہین کے باوجود، ولایت کی توہین کے باوجود جرم کی ایک حد پہ رک گیا ہے حسن اللہ یاری۔ مخدومہ کون ہے، ناب رقیہ بنت علی کے باب میں سوال کیا گیا ہے، جسے آپ نے دیکھا، تو اس نے جواب میں صریحاً بی بی کا انکار نہیں کیا، بلکہ یوں کہا ہے کہ حدیث نہیں ملتی، روایت نہیں ملتی۔ تو اسی حوالے سے جواب دینا ہے کہ حدیث و روایت کا یہاں حسن کیا ہے، یہاں ان کا مقام جس کے وہ لائق ہیں وہ کیا ہے، پہچان کیا بتاتی ہے، اور ہمیں اس باب میں اب کرنا کیا چاہیے، حدیث یا روایت لیں کہاں سے، اس کو تسلیم کیسے کریں۔ تو وہ اس طرح ہے، یزید لعین کے دربار میں جب امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے لگے، ہائے امام کے خطبہ پر قربان جاؤں، حسن اللہ یاری نے جہاں حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے تو حدیث کا معنی خبر نہیں ہوتا، حدیث کا معنی ہوتا ہے خبر ہدایت۔ حدیث سے ہدایت ملتی ہے، خبر نہیں ملتی، ورنہ حسن اللہ یاری کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ کوئی مجھے دکھائے کہ امریکہ میں ایک مناظر بیٹھا ہوگا، میرے لیے کوئی حدیث نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک حسنین رضا ہوگا جو بی بی کا حق بیان کرے گا، جو طاہرہ بی بی کا نوکر ہوگا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے حدیث تو ہے کہ ہم شیعہ ہیں، میں عزادار ہوں۔ حدیث میں حکم ہوتا ہے، بات پوشیدہ ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، حکمت ہوتی ہے حدیث میں۔ جیسے قرآن کی آیات محکم بھی ہوتی ہیں، متشابہ بھی، ویسے احادیث بھی محکم اور متشابہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ناسخ و منسوخ آیات ہیں، ویسے ناسخ و منسوخ احادیث بھی ہیں۔ تو اس لیے حدیث کی سمجھ آ گئی کہ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے کتاب میں کچھ چھاپ دیا جاتا ہے، حدیث کا یہ مقام نہیں، حدیث بلند ہوتی ہے۔ حدیث سے مفہوم و معنی سمجھ آتا ہے، اس سے تفسیر ملتی ہے، حکم ملتا ہے، اطلاع یا نوٹس نہیں، حکم ملتا ہے۔ حدیث سے حکم طے ہوتا ہے۔ دوسری چیز نص معصوم ہوتی ہے، قول و فعل معصوم سے جو منسوب ہو۔ نص معصوم کے لیے جو معصوم سے شے ملی ہو، اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ چیز فقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے کہ حدیث نہیں ہے تو یہ خیال رکھنا باطل ہوگا۔ اور روایت کے لیے لفظ یہ ہوگا، علامہ عرفان درابدی صاحب کا ایک لفظ یاد آ رہا ہے ان کے حوالے سے
کہ پہلی روایت کا راوی کون ہے، پہلی آیت کا راوی کون ہے۔ راوی تو تب بن رہے ہیں جب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پہلی روایت کا راوی ہم کہاں سے لیں گے؟ اس کا مطلب اسلام راوی سے نہیں ہے، راوی اسلام سے ہے۔ رسول راوی سے نہیں، راوی رسول سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں روایت سے آل محمد کو نہیں، آل محمد سے روایت کو لینا چاہیے۔ اب روایت اگر وہاں نہیں ملتی عرب میں، تو کرینہ ہی یہی تھا کہ امن کے لیے آل محمد کی حجتوں کی اور عصمت کی، ولایت کی، اہل بیت کے تحفظ کی بات تھی، جس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا، وہ راز ہے۔ شام والے بی بی کے بارے میں سرگودا والے ملعون نے زیادہ جگہوں پر مزار گنوا دی تھی، لیکن ہم کیا مانتے ہیں؟ وہی جو حقیقت ہے کہ بی بی کا مزار شام میں ہے۔ تو شک وہ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ ہمارے عقیدے مضبوط ہیں۔ یہاں حدیث کی وضاحت ہو گئی۔ اب حدیث موجود ہے، میں یہ گزارش کر رہا تھا، میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جناب رقیہ بنت علی اسلام اللہ علیہ، ان کے لیے حدیث موجود ہے۔ صرف بی بی نہیں، کائنات میں جہاں بھی آل محمد کا کوئی ذکر، کوئی نشان پایا جائے، اس کے لیے حدیث موجود ہے۔ کس طرح؟ یزید لعین کے دربار میں حجت برحق امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے لگے، قربان امام کے خطبہ پہ۔ سجاد مولا کی فصاحت و بلاغت اور امر آل محمد میں سب سے الگ ہے۔ مولا اس میں فرما رہے ہیں کہ میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ جب فرمایا نا کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ علی بن حسین ہوں، اپنے تعارف کے لیے فرما رہے ہیں میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ صفا و مروہ کہاں سے ہیں؟ شعائر اللہ سے، کعبہ سے ہے۔ صفا و مروہ کا بیٹا ہونا، آپ امیر المومنین کی اولاد ہیں، سید الشہداء کی اولاد ہیں، آپ کی والدہ پاکیزہ ہیں، لیکن یہ صفا و مروہ کا بیٹا ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آل محمد کا حق ہے صفا و مروہ۔ صفا و مروہ ان سے ہے، صفا و مروہ ایمان ہے، صفا و مروہ ولایت امیر المومنین سے ہے، ان کے احکام سے ہے، ان کے خاندان میں ہے۔ صفا و مروہ منسوب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہ ان کی ذریت سے ہیں۔ ان کو امامت دی گئی، ان کے بعد ان کی ذریت میں امامت کا وعدہ کیا گیا عدل کے لیے، یہ امام ہے۔ معصوم نے فرمایا میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، یعنی میں امام ہوں۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا حکم ہے۔ یعنی صفا و مروہ کہہ کر امام سجاد علیہ السلام نے، ہادی نے، کیونکہ ہادی ہی ہدایت کرتا ہے، قرآن ہدایت ہے، ہادی امام ہوتا ہے، ہادی رسول ہے، رسول کے بعد ہدایت امام سے ہی ہے، ولایت امیر المومنین سے ہی ہے۔ تو یہ سمجھا دیا امام نے کہ صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، صفا و مروہ کا ایک مقام بتا دیا۔ اس کا مطلب جب ہمیں آل محمد کو پہچاننا ہو تو خبر ہدایت چاہیے ہوگی، خبر نہیں چاہیے ہوگی، روایت نہیں چاہیے ہوگی، ہمیں حجت کی نشانی، ان کی معرفت چاہیے ہوگی کہ یہ نسبت کہاں جاتی ہے۔ اب اہل بیت کی مودت واجب ہے، اہل بیت نور ہیں، اہل بیت کی معرفت شیعہ کو ہوتی ہے۔ جب ان پر اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی ولایت پیش کی جاتی ہے تو وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے مزارات کی تعظیم شیعہ پر واجب ہے، اوجب ہے۔ شیعہ پر ان کے مزارات کی تعظیم ہے، تو پھر جب بھی ان کے مزارات کو سنیں گے تو شیعہ تعظیم کریں گے، شک میں نہیں پڑیں گے۔ جو شک میں پڑے گا وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہم نے جب سنا شہزادی رقیہ بنت علی اسلام اللہ علیہ، میری مالکن جن کا میں نوکر ہوں، ان کے باب میں جب سنا تو ہم وہ لوگ جو بی بی کی دعا سے پیدا ہوئے تھے کہ اس قوم کے بچے، حسین کے بچوں کو اس کی مستورات، حسین کی مستورات کو اس کے جوان، حسین کے جوانوں کو روئیں گے، یہ رونے والی قوم۔ جس طرح ہم نے عزا کو پایا تو بی بی یہاں آئیں تو ان کی عزاداری بھی ہم پر لاگو تھی، واجب تھی، ہم پر ان کی عزاداری تھی۔ تو ہم نے اس صورت میں تسلیم کیا بی بی کے مزار کو۔ ہم نے صفا و مروہ کا بیٹا جب پایا تو صفا و مروہ سے مراد نشانی تھا۔ تو اہل بیت کے لیے نشانی چاہیے کہ وہ خود ہی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین میں سیر کرو، عبرت حاصل کرو جن پر خدا کا عذاب تھا۔ ان کو تو دیکھنا ہے، عذاب والوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جو صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، کیا ان کی پہچان نہیں ہے؟ خدا نے قرآن میں فرما رکھا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو دیکھنے والوں کے لیے یہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ یؤمنون بالغیب ان کے لیے کہا گیا جو متقی ہیں، متقی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو یہ وہ امر ہے، اس لیے دنیا کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ہم نے شہزادی سلام اللہ علیہا کو اس طرح پایا کہ شہزادی مولا کی واقعتاً بیٹی ہیں، اور شہزادی کا ہند میں آنا اور مزار بننا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے باب میں جو کچھ شواہد یہاں ہیں، کیونکہ یہ معاملہ یہاں کا تھا تو یہاں کے راویوں نے اسے لکھا ہے۔ تو وہ ہم عنقریب ویڈیو بنائیں گے، تفصیلی ویڈیو شہزادی کی تاریخ پہ، اسے آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہاں بات یہ ہے کہ کئی ایک شکوک پیدا کیے گئے۔ آخر میں جب پاکستان نے خط لکھا تھا ایران کو، تو وہاں سے بھی جوابی خط میں یہ تائید آئی۔ اب یہ ایران کی وجہ سے بی بی کو نہیں مانا جا رہا، بی بی نے خود اپنی تائید کروائی، بی بی کے امر سے وہ تائید آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، میں بات کو پھر دوہرا دوں تاکہ واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام خود تو ثابت ہیں، وہ تو امام ہیں۔ صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، یعنی صفا و مروہ کو ایک مقام دیا، ایک نشانی بتایا۔ ہم صفا و مروہ کو تسلیم کرتے ہیں تو جو خود امام سجاد علیہ السلام کے گھر کی پردہ دار ہیں، کیا ہم ان کو نہیں پہچانیں گے؟ جن کے واقعتاً سجاد بیٹے ہیں، کیا ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوگی؟ صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، کتنا لطف ہے اس لفظ میں، اس جملے میں۔ وہ سجاد اس بی بی کی اولاد ہیں تو ہم اس بی بی کو پہچانتے ہیں، یہ باب الحوائج مولا عباس کی بہن ہے۔ اب ویڈیو میں یہ بیان کس طرح کروں؟ مجالس میں یہ تذکرہ کر بھی چکا ہوں اور پھر بھی کریں گے، ذکر ہوتا رہے گا، ذکر کر چکا ہوں، ذکر ہوتا رہے گا کہ شہزادی اور مولا عباس ان کا امر کیا ہے، بی بی ام البنین ان سے تعلق، اور بی بی ام البنین کا جناب سیدہ سے تعلق، امیر المومنین سے ان ذوات مقدسات کا تعلق، ان کی حقیقت معرفت جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے، یہ سب چیزیں پہچاننے والوں کے لیے ہیں۔ اب اولیاء کا مطلب کیا کہ جیسے ابو ذر کو زمین و آسمان کے درمیان سب سے سچا کہا گیا ہے، حالانکہ صادقین محمد والے محمد ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ یہ اولیاء ویسے ہی ہوتے ہیں جنہیں ولایت امیر المومنین سے تمسک ہوتا ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، ان کے لیے یہ انکار ہوتا ہی نہیں، وہ اقرار کے لائق ہی ہوتے ہیں، وہ شہزادی کو پہچانتے ہیں، شہزادی کا اقرار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہندوستان میں ولایت ہے، اولیاء زیادہ ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ شہزادی ولی کی بیٹی ہیں۔ امامت اور ولایت، امامت مخصوص ہو گئی لیکن ولایت اس گھر میں سب کے لیے ہے، سارے محمد ہیں، تو یہ پہچان یہاں اب تک باقی ہے، ولایت مولا عباس اور اس بی بی کی ذات میں پہچانی جا رہی ہے اور ان سے خیرات ملتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، اتنی بڑی ہستی، جب وہ اس درگاہ کے بھکاری ہیں تو ہمارے لیے روایات اور کیا بچ جاتی ہیں۔ تصوف کے باب میں کہ تصوف باطل کہاں ہے اور یہ صوفیہ، ان کا راز، ان کی حکمت کیا ہے، اس پر ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، اس پر بھی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ بی بی کے صدقے میں آباد رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مولا کی نوکری کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ والسلام یا علی مدد۔